عزیز طلباء طالبات السلام علیکم. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر پروگراموں کے اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم انٹیلیجنٹ ایجنٹس پر بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر تعارفی پروگرام میں ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو 4 مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کی تھی. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم ایکٹنگ ریشنلی، تھنکنگ ریشنلی، ایکٹنگ ہیومنلی اینڈ تھنکنگ ہیومنلی، یہ 4 ڈفرینٹ پرسپیکٹوز ہیں جن سے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جب ہم نے ایکٹنگ ہیومنلی کی بات کی تھی تو ہم نے ٹیورنگ ٹیسٹ اپروچ کی بات کی تھی، اور ٹیورنگ ٹیسٹ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اس قسم کے ایجنٹس بنانے کی کوشش کریں جو کہ ٹیورنگ ٹیسٹ کو پاس کر لیں، جن میں نیچرل لینگویج پروسیسنگ کیپیبلٹی ہو، جن میں نالج ریپرزنٹیشن کی کیپیبلٹی ہو، جن میں ریزننگ کی کیپیبلٹی ہو، جس میں کمپیوٹر ویژن بھی ہو، اور جس میں روبوٹک ایکشنز کی بھی کیپیبلٹی ہو. اور اس وقت تک ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کوئی بھی سائنٹسٹ یا ریسرچر اس قسم کا پروگرام بنانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے جو کہ ٹیورنگ ٹیسٹ اپروچ پہ پورا اترے یا ٹیورنگ ٹیسٹ کو کوالیفائی کر لے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سسٹمز دیٹ تھنک ہیومنلی، اور اس کے لیے ہم نے کوگنیٹو سائنس اور کوگنیٹو ماڈلنگ اپروچ پر بات کی تھی، جس کا ان اٹس نٹ شیل رزلٹ یہ تھا کہ ہم انسانی دماغ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد ہم انسانی دماغ کو ماڈل کرنے کی کوشش کریں، یا اس ایک سسٹم میں کہ جس طرح سے انسانی دماغ سوچتا ہے اور اس کے بعد کوئی ایکشن عمل میں لاتا ہے، تو ہم اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں. اور ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ that needs a thorough understanding of human mind as well as need thorough design of experiments on human subjects. اس کے علاوہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں thinking rationally کے حوالے سے بات کی تھی، جو کہ laws of thought approach بھی جسے کہا جاتا ہے، اور ہم ہر چیز کو لاجک کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے مختلف مثالوں سے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم وہ سسٹم ماڈل کرنے کی کوشش کریں جو کہ لاجک کے اصول و ضوابط اور قواعد و ضوابط پر پورا اترتا ہو. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لاجک ایز دا بیسز فار اے آئی پروگرامز ہیز دا پرابلم آف ڈسکرائبنگ انفارمل نالج انٹو اے فارمل میتھڈ، اینڈ آلسو looking for perfect solution makes the program too slow. اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے دیکھا تھا کہ اتنی زیادہ کمبینیشن بن جاتے ہیں، اتنی زیادہ انفارمیشن ہو جاتی ہے کہ کسی بھی مشین کے لیے اس کو ہینڈل کرنا قریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اس قسم کے پروگرام بنانے کی کوشش کریں جو کہ ایکٹنگ ریشنلی کی فلسفی پر کام کریں، اور جسے ہم ریشنل ایجنٹ اپروچ بھی کہا تھا. ایکٹنگ ریشنلی مینز ایکٹنگ ٹو اچیو ونز گول گیون ونز نالج. عزیز طلباء، پچھلے پروگرام کے اس ریکیپ اور ریویو کے بعد آئیے ہم دیکھیں کہ آج ہم کن موضوعات پر بات کریں گے. آج ہم ایجنٹس اور انٹیلیجنٹ ایجنٹس پر بات کریں گے. دی کانسیپٹ آف پرفارمنس، ریشنالٹی اینڈ اٹانومی آف ایجنٹس کی بات کریں گے. پرسیپٹ ایکشن میپنگ کی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم ایجنٹس کی کچھ مثالیں بھی دیں گے. اینڈ آلسو ول ڈسکس ٹائپس آف ایجنٹس، سمپل ریفلیکس ایجنٹس ود انٹرنل اسٹیٹس، گول اور یوٹیلٹی بیسڈ ایجنٹس پہ بات کریں گے، اور انوائرمنٹ اینڈ اٹس پراپرٹیز پر بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر 8 ڈفرینٹ ریسرچرز اور ایکسپرٹس کی
کے جو ویوز تھے, جو جس طرح سے انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈیفائن کیا تھا, اس کو دیکھنے کے بعد ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک ورکنگ ڈیفینیشن پر متفق ہوئے تھے, جو کہ ہم اپنے اس پروگرام میں اور آئندہ والے پروگرامز میں یوز کریں گے. اور وہ متفق ڈیفینیشن یہ تھی: آرٹیفیشل انٹیلیجنس از دی ڈسپلن which attempts to understand the intelligent entities in their totality, in their entirety, and that is thought process, application of physical laws, exhibition of intuitive behavior, and then strives to model, emulate, and build intelligent entities, which are systems and agents which are useful for human beings. تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم انٹیلیجنٹ اینٹیٹیز بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے, وہ سسٹمز کی شکل میں ہوں یا ایجنٹس کی شکل میں ہوں, اور یہی ہمارا مطمع نظر ہے کہ ہم انٹیلیجنٹ اینٹیٹیز یا انٹیلیجنٹ ایجنٹس بنانے کی کوشش کریں گے جو کہ یوزفل ہوں فار ہیومن بینگس. تو آئیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ ایجنٹس کیا چیز ہیں, ایجنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں. An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon the environment through effectors. Once again, an agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon that environment through effectors. اور وہ ایجنٹس جو ہیں وہ ہیومن ایجنٹس بھی ہو سکتے ہیں اور سافٹ ویئر ایجنٹس بھی ہو سکتے ہیں. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ انسان کو ہم ایز این ایجنٹ سمجھ سکتے ہیں, سافٹ ویئر ایجنٹس بھی ہو سکتے ہیں اور ہارڈ ویئر ایجنٹس بھی ہو سکتے ہیں, الیکٹرو میکینیکل ایجنٹس بھی ہو سکتے ہیں, اور ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا کمبینیشن ایجنٹس بھی ہو سکتے ہیں. آئیے اب ہم ایجنٹ کو ایک ڈائیگرام سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ایجنٹ میں, اس ڈائیگرام میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایجنٹ ہے جس کے سینسرز بھی ہیں, ایفیکٹرز بھی ہیں, اور ایجنٹ اپنی انوائرمنٹ سے, وہ کوئی بھی انوائرمنٹ ہو سکتی ہے, اپنی انوائرمنٹ سے پرسیو کرتے ہیں. انوائرمنٹ جو ہے وہ پرسیپٹس بھیجتی ہے ٹو این ایجنٹ, اینڈ دین ایجنٹس آفٹر گیٹنگ دی پرسیپٹس سینسرس کے ذریعے سے اس کو پروسیس کرتی ہے, اور پروسیس کرنے کے بعد اس سے جو بھی ایکشن جو ہے وہ آ سکتا ہے اپنے تھرو دی ایفیکٹرز. ایز وی کین سے ایجنٹس انٹریکٹ ود انوائرمنٹ تھرو سینسرز اینڈ ایفیکٹرز. اب آپ انسان کو دیکھ لیں, انسان میں فار ایگزامپل ہمارا آنکھیں جو ہیں یہ ہمارا سینسر ہے, ہم دیکھتے ہیں, کانوں سے ہم سنتے ہیں, یہ ہمارے سینسرز ہیں, اور پرسیپٹس جو ہیں ہم ان کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ لیتا ہے. اس کے بعد ایفیکٹرز کیا ہے, ہمارے ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, زبان ہے, اس سے ہم جو بھی ایکشن عمل میں لانا ہوتا ہے اس کو عمل میں لاتے ہیں. اسی طرح سے سافٹ ویئر ایجنٹس کے لیے جو بٹ سٹریمز ہیں یا پروگرام سٹریمز جو ہیں وہ سینسرز کا کام بھی کرتی ہیں, وہ ایفیکٹرز کا کام بھی کرتی ہیں. آپ خود کو ایک ایجنٹ تصور کیجئے. اس وقت جب کہ آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں تو آپ اپنے سینسرز کے ذریعے پرسیو کر رہے ہیں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یا جو کچھ بھی دیکھا جا رہا ہے, اور اس کے بعد آپ اپنے ایفیکٹرز کے ذریعے سے اس چیز کو عمل میں بھی لا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں یہ آپ سے کہوں کہ آپ ایجنٹ کی اس ڈیفینیشن کو لکھ لیجئے. جیسے میں نے یہ کہا تو آپ نے اپنے سینسز سے پرسیو کیا, اور پرسیو کرنے کے بعد آپ نے قلم اٹھایا اور اس کو لکھنا شروع کر دیا. تو جس طرح سے انسان کے پاس سینسرز ریسیو کرنے کے لیے, پرسیپٹس کو ریسیو کرنے کے لیے ہیں, اور ایکشنز کو عمل میں لانے کے لیے ایفیکٹرز ہیں, اسی طرح سے ہم سافٹ ویئر ایجنٹس میں, ہارڈ ویئر ایجنٹس میں اسی فارمولے پر عمل کرتے ہیں. اب آپ یہ تصور کریں کہ ایجنٹ جو ہے وہ کس حد تک خود کو
ہم ایجنٹ کی سکسیس کو کس طرح سے میئر کرتے ہیں. اگر ہم ایجنٹ کو کہیں کہ ایجنٹ نے یہ چیز جو ہے یہ عمل میں لانی ہے, ایجنٹ ہیز ٹو پرفارم, ایجنٹ ہیز ٹو اچیو دس گول, اینڈ دا ڈگری آف سکسیس that agent achieves in attaining that goal will be called its performance, یا اسے ہم اس کا سکسیس کہیں گے. Agent would pick a goal and try to satisfy it, and then the success of an agent is measured by the degree it achieves the goal, known as performance measures, and performance expectation to be within the capability of an agent. یہاں پہ اس چیز کو ہم ایک مثال کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں. فرض کیجئے آپ کی امی آپ کو کہتی ہیں نوید, اکرام یا مائدہ, آپ بازار جائیے اور 2 کلو آلو جو ہیں یا مٹر ہیں لے آئیے. تو اب آپ کے لیے ایز این ایجنٹ بازار جانا اور بازار سے مٹر لانا جو ہے یہ ایک گول ہو گیا. اس کے بعد دوسری چیز ہم نے ڈگری آف سکسیس جو ہے, پرفارمنس جو ہے, وہ آپ کے بازار جانے اور سکسیسفلی وہ جو چیز آپ کی امی نے کہی ہے وہ لے کے آنا جو ہے, دیٹ بیکمز دی پرفارمنس میئر فار یو ایز این ایجنٹ. ناؤ if you bring, let's say 1 kilo of potatoes or peas or vegetable, whatever you have been asked to, performance is suboptimal. آپ زیادہ قیمت پہ لاتے ہیں, performance is suboptimal. آپ 2 گھنٹے کے بعد لے کے آتے ہیں, performance is suboptimal. آپ کی پرفارمنس کے آپٹیمل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو چیز آپ کو لانے کے لیے کہا گیا ہے, جو آپ کے لیے پرفارمنس کرائٹیریا مقرر کر دیا گیا ہے, آپ ود ان دیٹ لے کے اس چیز کو پرفارم کر دیں, تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنا گول جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے. Now, there is a very important issue to be remembered here. That is the capability of an agent. اگر آپ کی امی آپ کو یہ کہتی ہیں کہ جائیں اور 10 من آلو لے ہیں, تو سرٹنلی وہ آپ کی کیپیبلٹی میں, فزیکل کیپیبلٹیز میں نہیں ہے کہ آپ 10 من آلو جو ہے, اور وہ 10 من آلو شاید آپ کو بازار میں اویلیبل بھی نہیں ہوں, اینڈ سو آن. تو یہاں ایجنٹس پہ کے بارے میں, ایجنٹس کی سکسیس کے بارے میں یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ ایجنٹس ایک گول کو پک کرتا ہے اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور دی ڈگری آف سکسیس جو ہے دیٹ از بیسڈ آن کہ آپ نے گول جو ہے, ایجنٹ نے گول جو ہے کس حد تک پورا کیا. اور آخری چیز جو ایجنٹ کی پرفارمنس کے بارے میں یاد رکھنے کے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ایجنٹ سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے دیٹ شوڈ بی ویل ود ان دی کیپیبلٹیز آف دیٹ ایجنٹ. عزیز طلباء, ایجنٹس کے بارے میں دوسرا اہم نقطہ جو یاد رکھنے والا ہے وہ ہے ریشنلٹی آف این ایجنٹ. ایجنٹ جو کچھ بھی پرفارم کرتا ہے ود ان دی گیون انوائرمنٹ, ود ان دی گیون نالج بیس, ود ان دی گیون ریسورسز اینڈ کیپیبلٹیز, دی ایجنٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو پرفارم اینڈ پرفارم دیٹ ریشنلی. اب ریشنلی کا مطلب صحیح یا غلط نہیں ہے. اے ریشنل ایکشن is always taken within the given parameters, the capability of the agent, the knowledge of the agent, the reasoning capabilities of the agent, and so on. اس لیے ہم کسی بھی ایجنٹ سے جب ہم اس کی سکسیس کو میئر کرتے ہیں تو ہم وی ایکسپیکٹ کہ ایجنٹ پرفارمز ریشنلی. اور ریشنلٹی آف این ایجنٹ ڈپینڈز اپان نمبر 1 performance measures that defines the degree of success, perceptual history, we also call perceptual sequence, knowledge about the environment, and action that agent can perform. ہم کسی بھی ایجنٹ سے جب وہ ایجنٹ کو ہم یہ گول دیتے ہیں تو وی ایکسپیکٹ کہ وہ ایجنٹ جو ہے وہ اس گول کو ریشنلی اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس ساری گفتگو کے بعد اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم ایک آئیڈیل ریشنل ایجنٹ کے بارے میں ڈیفائن کر سکیں کہ آئیڈیل ریشنل ایجنٹ کیا ہے.
An ideal rational agent would do whatever is expected from it to maximize its performance for each possible percept sequence. And then the notion of an agent is to be a tool for analyzing systems, not an absolute characterization that divides the world into agents and non-agents. تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ بالکل کلیئرلی سمجھنے کی ہے کہ ہم ایجنٹ سے ایجنٹ کو ایز اے ٹول سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایجنٹ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے گا ان ڈوئنگ ان پرفارمنگ سرٹن ایکشنس. لیکن ہم ایجنٹ سے ہمارا مطبع نظر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ کبھی بھی نہیں رہا یا نہیں رہے گا کہ ہم ایجنٹس کو نان ایجنٹس کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرنے کی یا ان کے درمیان تفریق کرنے کی ود ان دس ورلڈ یا ود ان آر انوائرمنٹ ہم کرنے کی کوشش کریں. اب ایجنٹ ہم نے اس کی ڈائیگرام میں ایک ایجنٹ کی ڈائیگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایجنٹ پرسیو کرتا ہے, اس کے بعد ایکٹ کرتا ہے, جس کو ہم پرفارمنس, جس کو ہم پرسیپشن ایکشن سیکوینس کہتے ہیں, which is the agent behavior action depends upon the percept sequence. کہ پہلے پرسیو کرے گا کوئی بھی ایجنٹ, پہلے پرسیو کرے گا اس کے بعد ایکٹ کرے گا. We don't expect an agent to act without having perceiving or giving some information or getting some information from the environment. And tabulating the possible actions for an agent percept sequence is called the mapping. جب کوئی چیزیں پرسیو ہوتی ہیں in some sequence اور اس کو ایجنٹ جو ہے وہ لینے کے بعد ایکشن سیکوینس جو ہے وہ پرسیپٹ سیکوینس کو فالو کرتی ہے. پرسیپٹ سیکوینس ایکشن سیکوینس اور پرسیپٹ سیکوینس کو ایکشن سیکوینس کے ساتھ میپ کرنا جو ہے اس کو ہم پرسیپٹ ایکشن سیکوینس یا میپنگ کہتے ہیں. If mapping describes agent, an ideal mapping describes ideal agent. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میپنگ جو ہے وہ ایک ایجنٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے, پرسیپشن ایکشن, تو اگر ہماری یہ پرسیپٹ ایکشن میپنگ جو ہے یہ پرفیکٹ ہے, یہ آئیڈیل ہے, تو جو ریزلٹنگ ایجنٹ ہوگا وہ بھی این آئیڈیل ایجنٹ ہوگا. And then we can say specifying what actions an agent ought to take in response to any given percept sequence provides a design for an ideal agent. آئیے اب ہم پرسیپٹ ایکشن سیکوینس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سب لوگ یقیناً الیکٹرانک کیلکولیٹر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس میں پرسیپٹ کیا ہے؟ Understand and think electronic calculator as an agent. تو اس میں percepts کیا ہوں گے اور ایکشن کیا ہوں گے. Given کی اسٹروکس, جب آپ ڈیجیٹل کی اسٹروکس دیتے ہیں تو وہ اس کا پرسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ some mathematical function you expect that agent to perform. تو یہ چیزیں جو ہیں جو آپ ایک given یا required کی سیکوینس سے آپ ایجنٹ کو دیتے ہیں, اینڈ ایجنٹ ایکٹس آن دیٹ. آپ کو وٹ ایور ایکشن یو وانٹ دا کیلکولیٹر ٹو پرفارم, وٹ ایور میتھمیٹیکل فنکشن یو وانٹ دا کیلکولیٹر ایز این ایجنٹ ٹو پرفارم, تو کیلکولیٹر آپ کے لیے وہ پرفارم کر دیتا ہے. ایک آئیڈیل پرسیپٹ ایکشن سیکوینس میں ہم آپ کو اس چارٹ میں یا اس ڈائیگرام میں دکھا رہے ہیں. لیٹس سے کہ یو آر ریکوائرڈ کہ آپ پرسیپٹس جو ہیں, لیٹس سے ون ڈیجٹ ون پرسیپٹ از ایکس, اٹ کوڈ بی اینی ڈیجٹ, اینڈ لیٹس سے کہ آپ اس کا اسکوائر روٹ نکالنا چاہتے ہیں. اسکوائر روٹ آف ون اور اس کا ایکشن سیکوینس کیلکولیٹر کی نظر میں یہ ہوگا. لیٹس سے آپ کا پرسیپٹ جو ہے 1.1 ہے, اس کا آپ اسکوائر روٹ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ہوگا. 1.2 جو ہے اس کو اگر آپ ایز پرسیپٹ لیتے ہیں تو ایکشن جو ہے یہ اسی طرح سے فار اینی گیون پرسیپٹ ایکس, کیلکولیٹر اور یور ایجنٹ از سپوز ٹو گیو یو این ایکشن.
فار آل پاسبل پرسیپٹس آپ کے لیے ایکشنز کو لسٹ کرنا یا ٹیبولیٹ کرنا از نیدر پاسبل نور ڈیزائربل. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی پاسبل پرسیپٹس آف ایکس ہو سکتی ہیں, اور اس کے لیے اگر آپ اس کو ٹیبولیٹ کرنا چاہیں تو ایک ہیوج ٹیبل جو ہے وہ, جو کہ اٹینیبل بھی شاید نہیں ہے, آپ کے سامنے آئے گا. Now the point is an agent, a programmed agent can do it fairly in a simple fashion. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ percept sequence اور actions کا ٹیبل آپ کے سامنے ہے. اب اگر اسی چیز کو ہم ایک پروگرام کے ذریعے اچیو کرنے کی کوشش کریں تو we can do it for this thing. For any value of percept x, آپ اگر اس کا اسکوائر روٹ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ چند لائنوں کا چھوٹا سا پروگرام جو ہے وہ آپ کو وہ چیز جو ہے وہ پرفارم کر دے گا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشن از اسکوائر روٹ اور آف ایکس, کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ ایکس کا اسکوائر روٹ جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کا یہ چھوٹا سا پروگرام ریپیٹ انٹل لیٹس ایزیوم کہ آپ یو وانٹ دی آنسر پرفیکٹ ٹو دی 15 ڈیسیمل ڈیجٹ تک, تو آپ اس کو اس وقت تک اسکوائر روٹ کو کیلکولیٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ 15 ڈیسیمل پلیسز تک آپ کا آنسر نہ آ جائے, اینڈ دین ریٹرن زی. زی از دی آنسر which is the square root of x, which is the action to any given value of percept x. تو اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ پرسیپٹ کی, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پرسیپٹ کی ہر ویلیو کے لیے ایجنٹ کو اس کی ایکشن سیکوینس بھی دیں. ایک انٹیلیجنٹ اور اچھا پروگرامنگ ایجنٹ جو ہے وہ آپ کو یہ کام بڑے فیئرلی, آسانی کے ساتھ اور بڑے ہی کمپیکٹ طریقے سے پرفارم آپ کے لیے کر سکتا ہے. عزیز طلباء, اس سے پیشتر کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایجنٹ پرسیپٹ سے اپنے سینسرز کے ذریعے انفارمیشن کس طرح سے لیتا ہے اور ایفیکٹرز کے ذریعے کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے, اس سے پیشتر کہ ہم اس کی تفصیل میں دیکھیں, یہ ضروری ہوگا کہ ہم ایجنٹس کی چند اور خصوصیات کا بھی ذکر کر لیں, جن میں سب سے اہم جو ہے وہ ایجنٹ کی اٹانومی ہے. اٹانومی کا مطلب ہے an agent's behavior can be based on the built-in knowledge and its own experience. کوئی بھی ایجنٹ جب ہم کریٹ کرتے ہیں تو اس ایجنٹ کی کو انٹیلیجنس دینے کے لیے دو چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک تو وہ بلٹ ان نالج جو کہ ہم ایجنٹ کو بناتے وقت دیتے ہیں, اور دوسرا وہ چیز جو ایجنٹ اپنے ایکشنز کے ذریعے, اپنی پرفارمنس کے ذریعے ایکوائر کرتا ہے. لیٹس سے کہ ایک آپ نے ایجنٹ بنایا, وہ ایجنٹ میں کچھ آپ نے بلٹ ان کیپیبلٹی دی ہے, اور اس کے علاوہ ایجنٹ کی اپنی کیپیبلٹی یہ ہے کہ وہ خود بھی نالج ایکوائر کرتا ہے ایکسپیرینس سے, پرفارمز این ایکشن وانس ٹوائس 3 ٹائم n ٹائمس, تو وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایجنٹ جو ہے وہ لرن بھی کرتا ہے. اگر تو وہ ایجنٹ جو ہے وہ بلٹ ان نالج پلس دی نالج ایکوائرڈ فرام دی ایکسپیرینس, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از فیئرلی این اٹانومس ایجنٹ. لیکن اگر وہ کوئی ایجنٹ جو ہے وہ 100% اپنے بلٹ ان نالج پہ بیس کر کے بنایا جاتا ہے تو ہم وی کین سے دیٹ ایجنٹ لیکس اٹانومی. وی کین سے a system is autonomous to the extent its behavior is determined by its own experience. اب فرض کریں کہ آپ ایک سسٹم بناتے ہیں یا آپ ایک ایجنٹ بناتے ہیں اور وہ ایجنٹ 100% بلٹ ان نالج پہ بیس کرتا ہے. آپ نے کچھ assumptions جو ہیں, you have taken certain assumptions and based on those assumptions you have built an agent. So that agent is only good to the extent these assumptions hold. Whenever and wherever that agent is put into circumstances
where those assumptions do not hold, your agent would not perform. We can say the agent lacks autonomy. تو وہ autonomy ہم کیسے دیتے ہیں اس ایجنٹ کو؟ by the capability to learn from the experiences. And that is not only a required task which models the intuitive behavior of a human agent, it is a sound engineering practice as well.